قهقهة مصل بالغ يركع ويسجد حتى لا ينقض الوضوء قهقهة الصبي۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر اگر کوئی ہنس جائے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر قہقہا لگا کر ہنسا، یعنی ایسا ہنسا کہ خود نے بھی سن لی اپنی آواز ہنسنے کی اور برابر والے نے بھی سن لی، اور وہ ہنسنے والا بالغ ہے، اسی طرح جو وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ رکوع اور سجدے والی نماز ہے، رکوع اور سجدے والی نماز ہے، جنازے کی نماز نہیں ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں تو رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت ہے، اس میں سجدہ تو ہو رہا ہے لیکن رکوع نہیں ہوتا، رکوع نہیں ہوتا۔ تو وہ نماز رکوع اور سجدے والی ہونی چاہیے، اور ہنسنے والا بالغ ہونا چاہیے، نماز پڑھ رہا ہو۔ پھر اگر وہ ہنس جائے اور وہ ہنسی کیسی ہو کہ خود کو بھی آ جائے اس کی آواز اور پڑوسی کو بھی جو وہاں پہ موجود ہیں انہیں بھی، اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی، نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، دونوں چیزوں کو لوٹانا پڑے گا۔ دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالصحابۃ، صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا، اذا دخل رجل، اس کی آنکھ میں کمزوری تھی، اس کی آنکھ میں کمزوری تھی، کم دیکھتا تھا، تو گڈھے میں گر گیا، تردى فی بئر او فی حفرۃ، گڈھے میں گر گیا یا کنویں میں گر گیا، تو جو نماز میں تھے انہیں ہنسی آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ہنسے ہیں وہ اپنا وضو بھی لوٹائیں اور اپنی نماز بھی لوٹائیں۔ تو یہاں سے مسئلہ نکل کے آیا کہ نماز کے اندر اگر ہنسے گا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن چونکہ ہنسی سے وضو کا ٹوٹنا یہ خلاف قیاس ہے، اصل تو نجاست کے نکلنے سے ٹوٹتا ہے، ما خرج من السبیلین آپ نے پیچھے پڑھ لیا، تو یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس تو یہ ہے، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی ناپاکی نکلے، نجاست نکلے، تو ہنسنے میں تو کوئی نجاست نہیں نکلی، لیکن چونکہ حدیث آ گئی اور حدیث مشہور ہے اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا، اور جب خلاف قیاس کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ اتنی ہی ثابت ہوتی ہے جس بارے میں اس کا ثبوت ملا ہے، اس سے زائد اس سے کسی چیز کو ثابت نہیں مانا جاتا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جس نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اس کے اندر وہ زور سے ہنسے تھے، آپ کو بھی آواز آئی، ہنسنے والوں نے بھی اپنی آواز سنی، دوسری بات یہ کہ وہ بالغ تھے، تیسری بات یہ کہ وہ رکوع سجدے والی نماز تھی، لہذا یہ حکم ایسی ہی نماز پر لگے گا جو رکوع سجدے والی ہو، ایسے شخص پر لگے گا جو بالغ ہو، سمجھ رہے ہو، ایسی ہنسی پر لگے گا کہ جو خود بھی سنائی دے اور دوسرے کو بھی سنائی دے، اس سے باہر یہ حکم نہیں جائے گا، اس سے باہر یہ حکم نہیں جائے گا، اپنے مورد پر رہے گا۔ یہ تو ہوا قہقہا۔ ایک ہوتا ہے ضحکن، ضحکن ایسی ہنسی کہ خود تو آواز آئے دوسرے کو اس کی آواز نہ جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایک ہے تبسم، مسکرانا، کہ بس دانت ظاہر ہو گئے، نہ اپنے آپ کو آواز آئی ہنسی کی اور نہ ہی دوسروں کو، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مسکرانا نماز میں۔ تو سمجھ میں آیا کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3۔ قہقہا، ہنسنے کی خود بھی آواز سن لے ہنسنے والا اور دوسرے بھی، وضو بھی ٹوٹے گا نماز بھی۔ ضحکن، صرف خود کو آواز آئے دوسروں کو آواز نہ آئے،
صرف وضو ٹوٹے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تبسم مسکراہٹ، نہ خود کو آواز آئے نہ دوسروں کو، نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی۔ دوسرا وضو ٹوٹ جائے نماز نہیں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری جو صورت ہے یہ بتانے میں الٹا ہو گیا۔ اس میں آ جائے گی عبارت میں، دیکھ لیں گے آپ۔ وقہقہۃ مسلٍ بالغ، اور ایسے نمازی کا قہقہہ زور سے ہنسنا، کھلکھلا کر ہنسنا، بالغ جو بالغ ہو، یرکع و یسجد جو رکوع اور سجدہ کر رہا ہو۔ رکوع اور سجدہ کر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بھی رکوع سجدہ کر رہا ہو، بلکہ وہ نماز رکوع سجدے والی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی معذور ہے، وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن رکوع سجدے والی وہ نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ فی الحال قادر نہیں ہے رکوع اور سجدہ کرنے پر، لیکن وہ نماز رکوع اور سجدے والی ہونی چاہیے۔ حتیٰ لا ينقض الوضوء، حتیٰ کہ وضو کو نہیں توڑے گا، قہقہۃ الصبی بچے کا کھلکھلا کر ہنسنا۔ بالغ ہونا چاہیے، بچہ اگر ہنسے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وشرطہ، اور اس کی شرط یعنی قہقہہ کے ناقض وضو ہونے کی شرط یہ ہے، ان یکون فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، کہ وہ ایسی نماز میں ہو جو رکوع اور سجدے والی ہے۔ حتیٰ لو قہقہ فی صلاۃ الجنازۃ او سجدۃ التلاوۃ، حتیٰ کہ اگر وہ کھلکھلا کر ہنسا نماز جنازہ میں یا سجدہ تلاوت میں، لا ينقض الوضوء، تو یہ اس کا وضو نہیں توڑے گا، بل یبطل ما قہقہ فیہ، بلکہ باطل ہو جائے گی وہ چیز جس کے اندر اس نے قہقہہ لگایا، جس کے اندر وہ کھلکھلا کر ہنسا، یعنی نماز جنازہ باطل ہو جائے گی، سجدہ تلاوت ٹوٹ جائے گا، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِنَّمَا شُرِطَ مَا ذُكِرَ، اور شرط لگائی گئی ہے اس کی جو ذکر کیا گیا، یعنی اس کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ وہ صرف رکوع اور سجدے والی نماز میں ہی وضو کو توڑے گا، کھلکھلا کر ہنسنا۔ کیوں لگائی گئی ہے؟ لِأَنَّ انتقاض الوضوء بها، اس لیے کہ وضو کا ٹوٹنا بہا اس کے ذریعے، قہقہہ کے ذریعے، ثبت بالحدیث، حدیث سے ثابت ہے، علی خلاف القیاس، خلاف قیاس، خلاف قیاس ثابت ہے حدیث سے۔ تو جو خلاف قیاس ثابت ہوتا ہے اس کا حکم اپنے مورد تک محدود رہتا ہے، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِهِ، تو یہ اس کو محدود رکھا جائے گا اس کے مورد پر، اس کے مورد تک۔ ثم القہقہۃ، مورد کا مطلب جس کے بارے میں وہ حدیث وارد ہوئی ہے، تو اس کا حکم وہیں تک لگے گا، جیسے حالات تھے اس وقت انہی پر وہ حکم لگے گا۔ ثم القہقہۃ انما تنقض الوضوء، پھر قہقہہ وضو کو توڑ دیتا ہے، اذا کان یقظان، جبکہ وہ نماز پڑھنے والا بیدار ہو۔ بیدار ہونے کی حالت میں اگر وہ ہنسا ہے تب جا کر کیا ہوگا بتاؤ؟ اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ سونے کی حالت میں نماز میں رکوع میں سو گیا اور وہاں اسے ہنسی آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حاشیے میں لکھ دیا انہوں نے کہ اس کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، کہ تو بے ادبی کر رہا ہے نماز میں، ہنس رہا ہے، تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ زجر و توبیخ کے لیے اس کے وضو کو توڑنے کا حکم لگایا گیا۔ لیکن سونے والا تو ڈانٹ ڈپٹ کا اہل ہی نہیں ہے، سونے والا اسے کیا ڈانٹا جائے گا؟ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ حتیٰ لو نام فی الصلاۃ علی ای ہیئۃ، حتیٰ کہ اگر وہ سو گیا نماز کے اندر، علی ای ہیئۃ کسی بھی حیت پر، راکعا او ساجدا او قائما او قاعدا،
رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں یا جلسے کی حالت میں، فقہقہتہ لا ينقض الوضوء، تو اس کا ہنسنا وضو کو نہیں توڑے گا، بل تبطل صلاتہ فقط، بلکہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز تو ٹوٹ جائے گی اب بھی، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا سونے کی وجہ سے، کیونکہ حالت نوم میں وہ ہنسا ہے۔ وَعِندَ الشَّافِعِيِّ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِالْقَهْقَهَةِ، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے قہقہہ سے، کھل کھلا کر ہنسنے سے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری دلیل آپ کے سامنے آ گئی حدیث کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، وہ کنویں میں گر گیا، اسے دیکھ کر ان کی ہنسی چھوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو بھی لوٹاؤ اور نماز بھی لوٹاؤ۔ ان کی دلیل کیا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کی؟ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو نجاست کا نکلنا نہیں پایا جا رہا ہے، حالانکہ نجاست سے وہ ٹوٹتا ہے وضو، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب حدیث آ گئی اور حدیث مشہور ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جتنی بات حدیث سے ثابت ہوئی ہے اتنی ہی مانی جائے گی۔ وَحَدُّهَا أَن تَكُونَ مَسْمُوعَةً لَهُ وَلِجِيرَانِهِ، وَحَدُّهَا، اب قہقہے کی حد بیان کر رہے ہیں کہ قہقہے کی حد کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ قہقہہ ہے، تو اس کی حد یہ ہے ان تکون مسموعۃ لہ، کہ وہ اس کو سنائی دے، یعنی نماز پڑھنے والے کو، خود جو ہنس رہا ہے، وَلِجِيرَانِهِ، اور اس کے پڑوسی کو سنائی دے، تب تو ہے یہ قہقہہ۔ وَالضِّحْكُ أَن يَكُونَ مَسْمُوعًا لَهُ لَا لِجِيرَانِهِ، اور ضحک یہ ہے کہ وہ خود اس کو سنائی دے، نہ کہ اس کے برابر والے کو، نہ کہ اس کے پڑوسی کو۔ اس صورت میں کیا ہے؟ ضحک ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ وَهُوَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ لَا الْوُضُوءَ، اور یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، نہ کہ وضو کو، یہ نماز کو توڑتا ہے نہ کہ وضو کو۔ جہاں ہم پہلے بتا رہے تھے تو وہاں بتانے میں الٹا ہو گیا تھا، ہم نے کیا بتا دیا تھا کہ یہ وضو کو توڑ دے گا، نماز کو نہیں توڑے گا، لیکن ترتیب یہ ہے کہ قہقہہ وضو کو بھی توڑتا ہے اور نماز کو بھی، اور ضحک یعنی جس کی آواز خود کو تو آئے دوسروں کو نہ آئے، یہ صرف نماز کو توڑتا ہے۔ کس کو توڑتا ہے؟ نماز کو توڑتا ہے، نماز لوٹانی پڑے گی، وضو کو نہیں توڑتا، اسے نہیں لوٹانا پڑے گا۔ اور تبسم نہ نماز کو توڑتا ہے اور نہ ہی وضو کو توڑتا ہے۔ وَالتَّبَسُّمُ أَلَّا يَكُونَ مَسْمُوعًا أَصْلًا، اور تبسم یہ ہے کہ وہ بالکل بھی سنائی نہ دے، نہ خود کو نہ دوسرے کو۔ وَهُوَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا، اور وہ کسی چیز کو نہیں توڑتا ہے۔ لما رویہ، نیچے لکھ رہی ہے دلیل، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فی الصلاۃ، اس لیے کہ مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں تبسم فرمایا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ نماز میں ہنسنے کا، اس کی ساری صورتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں سے آگے مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے مباشرت فاحشہ۔ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جائے ایک دوسرے سے بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی پردے کے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ دوسرا آ رہا ہے پھر کیڑے والا، والمباشرۃ الفاحشۃ، اور ناقض وضو ہے مباشرت فاحشہ، یہ 4 نمبر میں لکھ دیا، والمباشرۃ الفاحشۃ، ٹھیک ہے۔ من باشر الرجل المرأۃ اذا افضى بشرتہ الیہا، وہ ملا دے اپنی کھال کو اس سے۔ والمراد بالفحش ہا ہنا الظہور، ظاہر ہونا ہے، یعنی بغیر کپڑے کے ہو، لا ما نہا عنہ الشارع،
اذ قد تکون بین الرجل وزوجته، والوجہ فی کونہا ناقضۃ علی ما ہوا، اور اس کی دلیل کہ اس سے ناقض یہ وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ اس طرح کی صورتیں اکثر طور پر سبب بن جاتی ہیں مزی کے نکلنے کا، اور مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو سبب ہے اس کو مسبب کا درجہ دے دیا گیا۔ سبب تو ہے کیا؟ سبب ہے آپس میں ایک دوسرے کا مل جانا، یہ سبب بن رہا ہے مزی نکلنے کا، اور مزی نکلنے کا حکم ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب مزی نکلے جب وضو ٹوٹنا چاہیے، نہ کہ ٹچ ہونے سے، لیکن جو مسبب کا حکم ہے یعنی مزی کا حکم ہے وہ سبب کو دے دیا۔ مزی نکلنے کا جو سبب بن رہا ہے مباشرت فاحشہ، اس کو کس کا حکم دے دیا؟ مزی کا حکم دے دیا۔ گویا کہ مباشرت فاحشہ پاتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے مزی نکلے یا نہ نکلے۔ تو سبب کو کس کا حکم دے دیا؟ مسبب کا، مسبب کے قائم مقام کر دیا۔ والمباشرۃ الفاحشۃ الا عند محمد، اور مباشرت فاحشہ بھی ناقض وضو ہے مگر امام محمد کے نزدیک۔ ان کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حاشیے میں دیکھو، فإنها ليست من النواقض عنده، یہ ان کے نزدیک نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ ما لم یخرج شیء من المزی ونحوہ، جب تک کہ نہ نکلے کوئی چیز، جب تک کہ نہ نکلے مزی اور اس طرح کی کوئی ناپاکی۔ تو اکثر کتابوں میں اسی کو مفتبی قول بتایا گیا، حاشیے میں بات لکھی ہوئی ہے جو امام محمد کا ہے۔ وَهِيَ أَن يُمَاسَّ بَدَنُهُ بَدَنَ الْمَرْأَةِ، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کا بدن عورت کے بدن سے مل جائے، مجردین، اس حالت میں کہ دونوں کے بدن کپڑے سے خالی ہوں، وانتشر آلتہ، اور مرد کے آلے میں انتشار پیدا ہو جائے، وتماس الفرجان، اور دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں۔ یہ انہوں نے مباشرت فاحشہ کی تشریح کی ہے۔ تو مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور مباشرت فاحشہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ مرد اور عورت کی شرمگاہوں کا مل جانا بغیر کسی پردے کے، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف ملنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اگر مزی نکلے گی تب جا کر وضو ٹوٹے گا۔ لیکن جو قول امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کا ہے اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ایک بات تو ایک، اور مزی، منی، ودی، 3 قسم کے مادے نکلتے ہیں آگے کی شرمگاہ سے۔ تو مزی کہتے ہیں جو شہوت کی وجہ سے پتلا سا پانی نکلتا ہے، اور اس کو نکلنے کی وجہ سے آدمی کی شہوت ختم نہیں ہوتی بلکہ شہوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ منی وہ ہے جس کے نکلنے سے شہوت ختم ہو جاتی ہے، وہ گاڑھا پانی ہوتا ہے،
ودی وہ ہے کہ جو بیماری وغیرہ سے نکلتی ہے پیشاب کے بعد یا پیشاب سے پہلے، گدلا سا پانی ہوتا ہے. تو جب آدمی کے بدن سے مزی نکلے یا منی نکلے یا ودی نکلے، تینوں حالتوں میں وضو تو اسے کرنا ہی ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن منی نکلنے کی حالت میں اس کے اوپر غسل بھی واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مزی منی سے پہلے نکلتی ہے. ایسے مسئلے لا دودۃ خرجت من جرح. چلو یہیں تک رہنے دو، گھنٹہ پڑھیں جا کے.